20 رکعتیں تراویح، یہ 20 ہیں یا 8 ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور رمضان میں تقریباً ہر زبان پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہیں کتنی رکعتیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مختصر سی بات میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو تراویح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے اس کا اہتمام رہا ہے۔ یعنی بخاری شریف کی یہ مشہور حدیث مبارکہ تو موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک باہر تشریف لاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان اگلی رات کو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے کر نہیں آئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صبح میں کہ مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن خشیت، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ان تفترض علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پر فرض کر دی جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے تراویح کی جماعت پڑھائی، نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی ترغیب مختلف احادیث کے اندر دلائی۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھائی نماز تراویح۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کر آئے رمضان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے، تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ مسجد کے گوشے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا ما ہؤلاء، یہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں ہے، یعنی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابوا او نعم ما صنعوا، یہ درست کام کر رہے ہیں، یا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن ایک اور حدیث مبارکہ جو امام ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ذکر کی، امام مالک القرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے وہ اس کی مؤید ہے۔ تو دونوں حدیثیں مل کر یہ ایک مضبوط حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک گروہ کو تراویح پڑھایا کرتے تھے، کچھ افراد آپ کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مقرر رکھا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ موطا امام مالک کی ان کی عظیم شرح ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس پر مقرر رکھا، باقی رکھا، وردیہ، اور آپ نے اس پر باقی رکھ کر اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ فذالک سنت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح کا فعل فرمائے تو وہ سنت ہوتی ہے۔ سنت 3 طرح کی ہوتی ہے، سنت قولی ہوتی ہے، سنت فعلی ہوتی ہے، سنت تقریری ہوتی ہے۔ سنت قولی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرو۔ فعلی کا مطلب حضور علیہ السلام نے کر کے وہ دکھایا، اور تقریری کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو مقرر رکھا، تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی اہل علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کے اندر آیا رمضان کے اندر، تو ہم نے دیکھا
کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. کچھ گروہ، ایک گروہ کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو جمعت هؤلاء على قارئ، کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لکان امثلا. یہ بات بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا پختہ ارادہ فرما لیا کہ آپ نے ایک قاری کے پیچھے جمع کرنا ہے. تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے کر آئے، عبد الرحمن بن عبد القاری یہ بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ هذه، یہ کتنا اچھا طریقہ کار ہے، کتنا اچھا عمل ہے. یعنی پہلے لوگ الگ الگ بھی پڑھتے تھے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سب کو ایک کے پیچھے جمع کر دیا. تراویح کی جماعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، لیکن یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور اس کو فرمایا کہ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے لیکن بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ اب سوال یہاں سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ، امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ان کے نزدیک صحیح احادیث تھیں اسے ایک جگہ جمع کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ محققین کے مطابق سند حسن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں سارے کے سارے اچھے انداز میں تلاوت نہیں کر سکتے، ظاہر سارے کے سارے حافظ نہیں ہوتے، تو اگر تم رات کو ان کو تلاوت کر دیا کرو، امامت کروا دیا کرو اور یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، کہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا کہ سارے کے سارے ایک قاری کے پیچھے ادا کریں. حالانکہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے لوگ پڑھتے رہے ہیں لیکن سارے ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایسا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے، ولکنہ احسن، لیکن یہ چیز ہے اچھی کہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھیں گے. فصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو پھر 20 رکعتیں پڑھائیں. تو اب 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھانا یہ سند حسن کے ساتھ ثابت ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ بات تو متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقہ کار کو تبدیل کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا، اب اس سے ہٹ کے وہ یہاں پر نماز پڑھانا شروع کر دیں. تو وہ اس وقت بھی 20 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے، اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مقرر کیا تو آپ اس وقت بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. اور اس کی جماعت کے قیام اور نہ ہونے کے حوالے سے جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ تو ان کو آگے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا عمل ہے، اس کو جاری کیا جائے، ایک کے پیچھے آ جائیں جو نہیں قرآن جن کو آتا وہ بھی یہ قرآن سن سکیں. تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ 12 رکعتیں ہی بڑھا دیں اور یہ باقی سب خاموش ہو جائیں؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو کسی صحابی سے ایسا متصور نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پھر سارے کے سارے صحابہ متفق بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہہ بھی نہیں رہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 8 ہوتی تھیں، بھائی آپ کیوں 20 پڑھا رہے ہیں؟ دیگر جو آثار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ میں معرفت السنن والآثار میں یہ احادیث روایتیں ذکر کی ہیں. حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں،
کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ ان کو رمضان کے اندر 20 رکعتیں پڑھائیں. ٹھیک ہے، تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء حضرت شتیر بن شکل، ان کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد سوید بن غفلہ، ان کی روایت جو ہے وہ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں. وہ بھی 20 رکعتیں رمضان کے مہینے کے اندر پڑھایا کرتے تھے. امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل نقل کیا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ امام ابو طاہر السیرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشیخۃ المحدثین البغدادیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا. حدیث نمبر تقریباً 825 ہے اس کا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں. 24 یعنی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھائے اور 20 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھائی. یہی حدیث مبارکہ تاریخ جرجان کے اندر بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اندر 20 رکعتیں اور وطر پڑھایا کرتے تھے. تو اگرچہ کہ ان میں بعض سندوں کے اوپر کلام ہے، لیکن یہ سارے مل کر ایک مضبوط حدیث بنتی ہیں اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر یہ تائید کرتا ہے اس کی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس حدیثوں پر کلام ہے، بھائی کس بنیاد پہ کلام ہے؟ کہ محدثین نے کلام کیا ہے. تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، وہ مؤید ہو جاتی ہے اور ایک اچھے درجے کی حدیث بن جاتی ہے. اور پھر صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موقوف حدیثیں کہلاتی ہیں، اور موقوف حدیثیں جو ہیں وہ مرفوع حدیثوں کی مؤید ہوتی ہیں، یعنی اس کی تائید کرنے والی ہوتی ہیں، اس کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں. تو یوں یہ تمام کا تمام ایک انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، حرم سے لے کر پاکستان تک، مشرق سے مغرب تک آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ تقریباً 20 رکعتیں پڑھنے والے ہی ملیں گے. یہ چند لوگ آپ کو پاک و ہند وغیرہ کے اندر ملیں گے کہ جن کا یہ موقف ہے، اور یہ بھی تقریباً 1830-40 کے قریب جو ہے نا وہ پہلا فتویٰ نکلا کہ جی 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں، ورنہ اس سے پہلے ہر مقام پر 20 رکعتیں ہی ہوا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 جو پڑھائیں اس میں بھی 20 رکعتیں، صحابہ الگ الگ پڑھتے رہے 20 رکعتیں، جماعت پر جمع ہوئے 20 رکعتیں، اور آج تک یعنی خلفاً سلفاً یہ جو انداز رائج ہے وہ 20 رکعتوں کا. یہ 20 رکعتوں کا. حدیث میں جو ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، تو اس کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی کیا تھی، تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر. اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور اس میں ہے بھی یہ رمضان ہو یا غیر رمضان. تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں خود آپ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ یہ الفاظ تھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان. جی جی. تو خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی بات نہیں ہے، زبردست. یہاں بات ہے رات کی اس نماز کی کہ جو تراویح کے علاوہ ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ قیام اللیل ایک الگ لفظ ہے، اور تراویح کے لیے حدیثوں میں قیام رمضان کا لفظ آیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں وہ فرما رہی ہیں رات کی اس نماز کا کہ جو تراویح کے علاوہ ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی ہی نہیں جاتی، اور یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں انہوں نے یہ جو 11 رکعتوں کی بات ہے نا، 11 رکعتوں سے مراد کیا ہے کہ 8 رکعتیں نفل پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ وطر جو ہے وہ تہجد کے آخر کے اندر پڑھا کرتے تھے، آخر کے اندر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے آگے ہی حدیث مبارکہ ہے کہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنام قبل ان توتیرا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر ادا کرنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگ رہا ہوتا ہے میرا۔ تو یعنی ایسا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ وطر ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو بنیادی اعتبار سے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز تھی یہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، پھر اس کے بعد پڑھتے تھے۔ تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کے علاوہ کوئی اور نماز تھی۔ تیسری بات یہ کہ تراویح پڑھنے کا جو سلفن خلفن طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں، اگرچہ کہ 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ معمول کیا رہا ہے؟ چاہے وہ 8 پڑھنے والے ہوں چاہے 20 پڑھنے والے ہوں، 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ میں جو آپ نے ذکر کی اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن و طولہن، حضرت عائشہ نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے طول اور خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھ کہ کتنی لمبی پڑھا کرتے تو کتنے بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ہی جدا تھا، یہ رات کی نماز تھی کہ جو 4 کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آخری بات، یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے، یہ اکثری ہے، اغلبی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ بخاری شریف کے اسی مقام پر حضرت مسروق نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا کیا معاملہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 7 و 9 و 11، تو حضور علیہ السلام کبھی 7 پڑھا کرتے تھے، کبھی 9 پڑھا کرتے تھے، کبھی 11 پڑھا کرتے تھے، اور بعض دیگر روایتوں کے اندر بخاری مسلم کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح نہیں ہے، یہ رات کے تہجد ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تراویح کی جو نماز ہے وہ بالکل جداگانہ نماز ہے، اس کا جداگانہ نام ہے، اس کا جداگانہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے، اور وہ سونے سے پہلے عمومی طور پہ پڑھی جائے۔ ماشاءاللہ۔